अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं जो है ना आज आ रही हूँ किसी के घर, और घर क्या, मेरे कज़न के घर हैं। उनके असल में ना हुई थी बेटा, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। पहले उनकी बेटी थी, फिर बेटा पैदा हुआ था। तो मुझे देनी थी उनको मुबारकबाद देते देते इतना टाइम हो गया। बस आजकल करते करते ना इतना टाइम हो गया, मैं जा नहीं सकी। तो आज फाइनली जो है ना प्रोग्राम बना है और हम जा रहे हैं उधर बहावलपुर वाली साइड पे। अभी हम घर से निकले ही हैं, मुल्तान, हाँ मुल्तान से निकले ही हैं। तो आपके साथ साथ मतलब आपको मैं अपने साथ साथ रखूँगी मुल्तान से बहावलपुर तक, ठीक है। आज जुम्मे है, मुल्तान के रोड जो है ना अभी रौनक है। तो कोरोना की वजह से अभी जो है बाज़ार वगैरह तो इतने ज़्यादा नहीं खुले, वैसे भी इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन मुल्तान वाले कुछ इतना ज़्यादा कोरोना को नहीं इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। मतलब ये है कि कुछ लोग जो है ना मास्क और सैनिटाइज़र लाजमी समझते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ही बॉदर नहीं कर रहे, वो बस अपनी मगन में हैं, उन्होंने नहीं परवाह की इतनी। अभी सारी जो है ना मार्केट्स वगैरह अब खुल रही हैं। जुम्मा है लेकिन फिर भी जुम्मा बाज़ार भी खुलेंगे, मार्केट्स वगैरह भी खुलेंगी। अच्छा जी, तो यहाँ से होता है हमारे सफ़र का आगाज़, और जैसे ही निकलते हैं ना तो रास्ते में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो दिल करता है कोई मतलब जब भी सफ़र होता है स्टार्ट, तो जैसे पानी ले लिया, जूस ले लिया, कुछ चिप्स वगैरह ले लिए, तो इस तरह से सफ़र तो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब निकले तो क्योंकि हमने पहले अपने गांव जाना था, तो गांव के लिए कुछ फ्रूट्स लेने थे। तो मुझे वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी रेड रेड थी और इतनी फ्रेश, मोटी ताज़ी थी, बड़ी प्यारी थी। तो मैंने अपने लिए वो ली धो के, तो मैंने सिर्फ वही खाई क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो सफ़र हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। रोड क्योंकि इस साइड के अच्छे थे तो इस वजह से सफ़र अच्छा रहा, क्योंकि सफ़र तो होता है रोड से। अगर रोड ऐसे आबड़ खाबड़ से हो तो वो थका देने वाला सफ़र होता है, इंतहाई बोरिंग सफ़र हो जाता है। लेकिन ये रोड अच्छे थे तो इतना ज़्यादा बोर नहीं हुए। अलबत्ता धूप काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी तेज़ निकली हुई थी। रोड पे निकलो तो वैसे ही रोड इतने गर्म होते हैं, और खुले इलाके में तो धूप ऑलरेडी बहुत तेज़ लगती है। तो इस साइड पे आज धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी की शिद्दत थी बहुत ज़्यादा। घरों में तो थोड़ी कम लगती है, लेकिन बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है और गर्मी का एहसास होता है। तो अभी हमारा जो है गांव यहाँ से स्टार्ट हो गया। जैसे ही गांव शुरू होता है हमें ग्रीनरी, फूल पौधे और नीला नीला आसमान भी तो हमें साथ में देखने को मिलता है। इतनी खूबसूरती, इतनी खुली फिज़ा और ख़ूबसूरती जो है ना इन जानवरों से, पौधों से, फूलों से, जो कि हमें शहरों में बहुत कम मिलती हैं। यहाँ पे हम पहुँचे अपने गांव, और गांव में जो है गर्मी तो खैर काफ़ी थी, लेकिन पंखे जब चलते थे तो थोड़ा ठंडक का एहसास था, थोड़ी थी ठंडक। तो यहाँ पे जो गांव में चारपाइयाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, 3-4 चारपाइयाँ तो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है। इससे जगह की भी बचत हो जाती है और चारपाइयाँ भी सेफ रहती हैं, क्योंकि वो कमरों में रहती हैं, फिर अगर बाहर निकालें तो ख़राब होने लग जाती हैं। तो ये तो गांव का एक खूबसूरती होती है। और ऐसी चीज़ें क्योंकि बहुत से मेहमान आ जाएं तो हर चीज़ घर से ही निकाली जाती है। तो अभी हम गांव से होके तो आगे जा रहे थे, आगे क्योंकि मैंने अपने एक कज़न के घर जाना था, तो वहाँ गए। और गांव में सिर्फ हमने चाय पी है, और पहले तो वो बोतल लेके, अब तो गांव में भी चाय का रिवाज कुछ कम होता जा रहा है। बोतल ले आते हैं, लेकिन बोतल पीने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो उन्हें पता था कि हम नहीं पियेंगे, तो उन्होंने चाय बनाई थी और मीठी सेवइयाँ बनाई थी। और चाय के साथ मीठा इतना नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमने चाय बहुत उनकी अच्छी बनी थी, चाय पी। और यहाँ से हमने फिर आगे का सफ़र स्टार्ट किया। आगे का सफ़र बहुत अच्छा था, क्योंकि सड़क बहुत अच्छी थी, काफ़ी जो है ना अच्छी जगह थी। और बहावलपुर में एंट्री में ही पता चल जाता है, बहावलपुर में चहल पहल बहुत है, ये भी बहुत अच्छा शहर है।
چھوٹا ہے لیکن بہت اچھا شہر ہے. اچھا یہاں پہ پہنچے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے تو ان کے لیے مٹھائی لی ہی نہیں، ان کے کیونکہ گاؤں میں تو ہم پھل لے کے گئے تھے، لیکن یہاں ان کے گھر جانے کے لیے تو مٹھائی ہم نے لی ہی نہیں ہے. تو پھر پہلے ہم نے یہاں پہ شاپ تلاش کی کہ کوئی اچھی شاپ ہو جہاں سے مٹھائی ملے، کیونکہ ہم یہاں کے رہائشی نہیں ہیں، ہمیں پھر اتنا زیادہ اندازہ نہیں کہ اچھی کہاں سے ملتی ہیں. ملتان کا اگر ہم سے سوال کریں تو ہم آپ کو فٹ سے بتائیں گے کہ کہاں سے اچھی ملتی ہے. بہرحال ہمیں یہاں پہ ان کے گھر کے آس پاس ہی ایک اچھی جگہ نظر تو آ گئی، تو ہم نے یہاں سے پھر ان کے لیے مٹھائی لی، کیونکہ مبارکباد دینے آئے تھے تو پھل نہیں اس سے زیادہ اچھا آپشن جو ہے وہ مٹھائی کا بنتا تھا. تو یہاں سے ہم نے 2 کلو ان کے لیے مٹھائی لی. یہاں پہ ہم فائنلی ان کے گھر پہنچ چکے تھے، تھکے ہارے، تھکن بہت ہو رہی تھی کیونکہ ہم لوگ ہیں تھوڑا گھر میں دوپہر کے ٹائم ریسٹ کے عادی ہیں، لیکن مسلسل سفر کی وجہ سے، اور سفر بھی اتنی گرمی والا. اچھا یہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جھولا ہے ہماری سائڈ پہ کچھ ایسے جھولے بھی بنائے جاتے ہیں، کپڑے والا بھی بنایا جاتا ہے، لیکن ایسے لکڑیوں کے ساتھ باندھ کے یہ بھی گھر میں ہی بنایا جاتا ہے، اوپر والا نہیں نیچے والا. تو ایسے جھولے بھی بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو سب نے پھر نماز پڑھی، امی نے بھی اور رومان بھی نماز کی تیاری کر رہا تھا، میرے ہسبینڈ نماز پڑھنے چلے گئے تھے، اور یہاں پہ پھر ہم بیٹھے تھے. ابھی جی ہم وہاں گئے تھے، وہاں سے واپس آئے ہیں اور ادھر آئے ہیں، تھوڑی دیر یہاں پہ ریسٹ کریں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے، پھر نکلیں گے آگے، کیونکہ گاؤں ہمارا جو ہے نا وہ راستے میں پڑتا ہے. تو پہلے ہم وہاں گئے ہیں، اب تھوڑی دیر یہاں پہ بھی آئے ہیں تو ظاہری بات رکنا ہے. تو دھوپ تھی، کافی شدت تھی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا نا تھکن کے آثار. اور گھر میں تو ویسے ہی دوپہر میں تھوڑا ریسٹ ہوتا ہے تو تھوڑا تھکن کم ہو جاتی ہے، لیکن ادھر جو ہے ریسٹ تو نہیں ہوا. تو بس ابھی ان کے گھر پہنچے ہیں، یہاں پہ فاطمہ کو چینج کرایا ہے میں نے، اور امی ساتھ آئی تھی تو امی نے ابھی نماز پڑھی ہے اور فاطمہ کو چینج کرایا ہے، وہ کھڑی ہے. رومان نے ابھی جو ہے نا ہاتھ منہ دھوئے ہیں اور پاؤں صاف کیے ہیں، تو بس پھر ابھی بیٹھے ہیں یہاں پہ. پنکھا بھی چل رہا ہے، یہاں کا موسم بھی تھوڑا گرم ہے، اے سی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے، پنکھا لیکن چل رہا ہے. یہ ہماری پیاری سی بیٹی ہے، اس کا نام ہے سونو. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا میرا، او سوری. اچھا ویسے سونو تو بلاتے ہیں نا آپ کو، ہے نا؟ مما مما آپ کو کیا بلاتی ہیں؟ شونا. آپ وہ بھی تو شونا سی نا، ہے نا؟ اسکول نہیں گئی آج؟ اچھا یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا میرا ان کی چھوٹی بیٹی تھی، اور ابھی ان کا بیٹا ہوا تھا تو مبارک دینے آئے تھے، تو انہوں نے ہمیں دعوت بھی دی تھی، سمجھے انہوں نے دعوت ہی دی تھی تو ہم گئے تھے. اچھا یہ انہوں نے ہمارے لیے کیا بنایا تھا، مٹر پلاؤ بنایا تھا، اور ساتھ میں جی انہوں نے بنایا تھا کچنار گوشت. کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کچنار کا، کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. کچنار ایک سبزی ہے، کچنار گوشت کے ساتھ بنتی ہے، آلو کے ساتھ، مٹر کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ مرضی آپ بنانا چاہیں بن جائے گی. اچھا اور انہوں نے منگائے تھے کباب منگائے تھے اور دہی بلے منگائے تھے کیونکہ دہی بلے یہاں کے اسپیشل ہیں. جب ہم نکلے تھے تو میں نے کہا تھا اپنے ہسبینڈ سے کہ دہی بلے ہم وہاں کے ضرور کھائیں گے، لیکن انہوں نے گھر میں ہی منگا لیے تھے تو ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. میٹھے میں متنجن بنایا تھا اور سیلڈ تھا، چٹنی تھی. بہت اچھی دعوت تھی ان کی، اتنا مزہ آیا کھانے میں، اتنا ٹیسٹ تھا. گوشت، آلو، یہ ہے مٹر پلاؤ، اور یہ
یہ کیا ہے؟ دیسی مرغی ہے۔ لاسٹ میں جو تھا متنجن بنایا تھا انہوں نے، یہ بڑا مزے کا تھا، تو یہ میرے لاسٹ میں، ویسے بھی مجھے جب میں کھانا کھا لیتی ہوں تو میٹھے کی بہت کریونگ ہوتی ہے، بہت دل کرتا ہے کہ کوئی چیز میٹھی ہو، مجھے کوئی چیز میٹھی نظر نہ آئے تو میں پھر تھوڑا سا گڑ ہی چکھ لیتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ گپ شپ کرنے کا، باتیں کرنے کا بہت مزہ آیا، کیونکہ میں ان کے گھر تقریباً فاطمہ کے پیدا ہونے کے بعد نہیں گئی تھی، ادھر اس سائڈ پہ میں گئی ہی نہیں تھی، تو وہ کب سے بلا رہے تھے، کب سے ان کا انسسٹ تھا کہ ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں۔ فائنلی جب ان کا بیٹا ہوا تو پھر تو جانا بنتا ہی ہے، کیونکہ وہ بھی جب فاطمہ ہوئی تھی تو آئے تھے، تو میرا پھر اس وجہ سے جانا بہت بنتا ہے۔ ویسے بھی چلے جانا چاہیے، کبھی نہ کبھی، ٹائم تو نہیں ملتا، اتنی مصروف زندگی میں ٹائم بالکل نہیں ملتا، لیکن جانا چاہیے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، ملنے ملانے والوں کے ساتھ، کبھی نہ کبھی ٹائم نکال کے ضرور جانا چاہیے۔ اس طرح زندگی، اگر ہم کسی کے دکھ سکھ میں شامل نہیں ہوں گے تو کل کو کوئی ہمارے دکھ سکھ میں شامل نہیں ہوگا۔ تو ابھی نا فائنلی ان کا چھوٹا سا پیارا سا بیٹا جو ہے نا، وہ ہم نے گود میں اٹھایا، اور اس کے لیے میں کپڑے نہیں لے کے آئی تھی، تو میں نے کچھ پیسے اسے دیے تھے، تو وہ پھر کہہ رہے تھے کہ نہ کریں، تو لیکن پھر بھی مجھے دینے تھے۔ یہاں پہ بس بیبی سے بھی مل لیا، کھانا بھی ہم نے، دعوت بھی اچھی اڑا لی، بہت مزے کا کھانا تھا، بہت اچھا لگا ان سے مل کے، اور کافی دنوں بعد جب ملیں تو پھر ہوتا ہے، کافی دکھ سکھ ہوتے ہیں جو بانٹنے ہوتے ہیں۔ امی بھی کافی عرصے بعد ادھر آئی تھی، تو امی بھی بس باتیں کر رہی تھی، اور ابھی ہم چائے پی رہے تھے، لاسٹ تھا، اور وہ مٹھائی لے کے آئی تھی، چائے لے کے آئی تھی، یہ بس اب ہم نے تھوڑی سی مٹھائی کھائی اور تھوڑی سی چائے پی، اور اس کے بعد ابھی ہم ہو جائیں گے یہاں سے روانہ واپس اپنے ملتان، کیونکہ شام بھی ہونے کو آئی تھی، تو شام امی ساتھ تھی، رات کے شام کے مطلب اندھیرا پڑ جائے تو پھر امی اس سفر سے تھوڑا ڈرتی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ بس ابھی ہم چلتے ہیں واپس، ابھی ہم واپسی کو چل پڑے ہیں، اور اس کو کہیں گے ابھی 1 2 3 گھر رہ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے جانا تھا، 2 3 گھر اور تھے، لیکن پھر کیا کریں، مجبوری تھی، کیونکہ بس 2 میں ہی کافی ہو گیا، ملنے ملانے میں، سلام دعا میں، سفر میں ہی اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی، تو پھر ابھی ہم نے بس نیکسٹ پہ ٹال دے کے چلے، نیکسٹ والے ٹور میں ان کے گھر چلیں گے، تو ابھی جو ہے واپسی کا سفر ہے، واپسی میں انہوں نے اس لائٹ روڈ پہ یہ والی لائٹ لگائی ہوئی تھی، یہ میں نے ابھی دیکھی ہے، مطلب پہلے میں نے پچھلی دفعہ آئی تھی تو نہیں تھی، اب آئی ہوں تو یہ لائٹس تھیں، اچھا کافی اچھی لگ رہی تھی، بھاولپور شہر کو سجا رہی تھی، یہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچھا جی، آپ کا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا، ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام، کیونکہ میرے سفر کا ہو گیا ہے اختتام، ابھی ہم چلتے ہیں اپنے شہر ملتان، اور آپ سے میرا ساتھ یہیں تک تھا، انشاءاللہ نیکسٹ میں ملیں گے جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔